زینا سٹوریز کے تمام ناظرین کو میں ناچیز کا محبتوں بھرا سلام۔ کبھی قسمت ہمیں اس موڑ پر لے آتی ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس قدر کہ ہمیں صرف اور صرف دوسروں کے اشاروں پر سر جھکانا پڑتا ہے، ہماری کوئی بھی مرضی یا کوئی بھی ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ آج میں اس موڑ پر کھڑی ہوں کہ میرے سامنے 14 سال کا لڑکا ہے جسے میں کل تک بھائی سمجھتی تھی، اور آج یہ مجھے اور نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں بے بسی کی اس حد پر ہوں۔ مجھے اپنے آپ کو اس کے حوالے ہر صورت کرنا ہی ہے، چاہے میں روؤں، چیخوں، چلاؤں، مگر کوئی میری فریاد نہیں سنے گا۔ میں 28 سال کی ہوں اور وہ مجھ سے آدھی عمر یعنی 14 سال کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اندر نامعلوم کتنی جنگیں لڑ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں ہر محاذ پر شکست کھا کر مجھے اس کے حکم پر سر جھکانا پڑے گا، مگر کیوں؟ اس کیوں کے جواب کے لیے قصور کس کا تھا؟ میں ایک قصبہ نما گاؤں میں رہتی ہوں۔ شوکت ہمارے گاؤں کا گبرو جوان تھا اور وہ رکشہ چلاتا تھا، اور ابو کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ چند ایک منٹ کی یہ کہانی میری آپ کو سننی پڑے گی۔ بتائیے گا کہ شوکت نامی لڑکا رکشہ چلاتا تھا۔ میں ایک چند بار اس کے رکشے میں ماں کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ میں نے غور کیا وہ سامنے لگے شیشے میں میری طرف دیکھتا رہتا تھا۔ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر پہچانتی۔ میں نے شوکت کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ماں ہمارے گھر چلی آئی۔ اس کی گود میں ایک 1.5 سالہ گول مٹول بچہ بھی تھا۔ بچے کا نام برکت علی تھا اور وہ شوکت کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ شوکت سے پورے 17 سال چھوٹا ہے۔ وہ منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام برکت ہے۔ لیکن برکت کے بعد اس کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ تب اس کی عمر 2 ماہ تھی۔ شوکت گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے رکشہ چلاتا ہے اور شوکت کے لیے میرا رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں اس خوش تھی کہ ہم غریبوں کے گھر محنت کش کا رشتہ آنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شوکت کے گاؤں کے چودھریوں کے ہاں بڑی عزت تھی اور میں بھی اپنی سہیلیوں سے اترائی پھرتی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب شوکت مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا، مگر اس کا گھر بھی ہمارے گھر کی طرح چھوٹا تھا۔ مگر میں سمجھتی تھی جس جگہ محبت ہو وہاں پر سب کافی ہوتا ہے۔ پہلی رات جس کے بارے میں لڑکیاں بہت خواب دیکھتی ہیں، پہلی رات میرا 14 سالہ دیور بھی میرا شوہر بن بیٹھا۔ اس رات کے بارے میں بہت سوچا تھا۔ میں بے حد خوش تھی، لیکن میری خوشی شاید چند پلوں کی مہمان تھی۔ بس ایک پل میں تمام خواہشات، تمام خوشیاں ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ اس رات شوکت میرے پاس آیا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب ہوا مجھے اس کی عجیب سی مہک محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں لال انگار کی معنی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہیے، کیونکہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اسی نشے میں اس نے زندگی اذیت ناک بنا دی۔ صبح ہونے تک مجھے لگا میرے اندر کے ارمانوں کی موت ہو گئی ہے۔ یہ جو بت نظر آ رہا ہے وہ صرف دنیا کا خانہ پوری کے لیے ہے۔ ویسے میری سہیلیاں مجھے منہ دکھائی کے تحفے میں پوچھ رہی تھی۔ میں میک اپ کے نیچے نیل چہرہ لیے ان کو جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ مطمئن کر رہی تھی۔ اس دن میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس باب کا ہر ورق پر صرف دکھ ہی دکھ تھا۔ شوکت کی اماں ہماری شادی کے چند ماہ بعد ہی زندہ نہ رہی۔ جانے کے بعد میں بے حد تنہا ہو گئی۔ وہاں پر 2.5 سالہ برکت کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گری۔ دوسری جانب میں بھی امید سے تھی۔ شوکت کا بھی چلن اچھا نہیں تھا۔ وہ سارا دن رکشہ چلاتا، شام کو چودھریوں کے ڈیرے پر چلا جاتا۔ وہاں پر شراب کباب کی محفل جمی اور روز ہی شراب کے نشے میں گھر آتا۔ ذرا سی بات پر مجھے دھتکار کر رکھ دیتا۔ برکت نے اب باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے بہت اٹیچ میں تھا۔ اس رات میرا 14 سالہ دیور ہی میرا شوہر بن بیٹھا، کیونکہ میں اس کا بالکل اپنی ماں کی طرح خیال
رکھتی تھی۔ اب جب شوکت مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو وہ اپنی کمزور سی آواز میں نہیں کہتا اور اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا۔ ایسے وہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میں اس کے تپتے صحرا میں کوئی اپنا ہے۔ وہ مجھے ہر دکھ ہر پریشانی سے بچانا چاہتا تھا اور میرے ظلم کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن شوکت نے مجھے مار کر ادھمویا کر کے خود گالیاں دیتا گھر سے چلا گیا۔ ناظرین، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔